کسی بھائی نے جوتا پہن رکھے ہے محفل دے اندر، برائے مہربانی جوتا اتار کے سیٹ دے رکھ دو. یہ اداب مجلس اداب محفل دے خلاف ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ پاک بزم ہے. اگر کسی بھائی نے محفل پاک ایک کلین سمجھ کے جوتا پایا ہے وہ جوتا اتار دیا، بہتر ہے جوتی لا دے پرم. سارے آباد درود پڑھو. صلی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. مثل فارس نجید کے قلعے گراتے جائیں گے. مثل فارس نجید کے قلعے گراتے جائیں گے. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اللہ جل جلالہ و اعظم اسمہ دی حمد و ثنا تو بعد عدیہ درود و سلام عدیہ نعت بارگاہ خیر الانام سید سروران سید انس و جان راحت قلوب عاشقاں غم گسار دو جہاں حضور قائد المرسلین خاتم النبیین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور عرض کرنے تو بعد میرے معزز و محترم سامعین حضرات، دوسری سالانہ محفل پاک بھائی محمد آصف نے اور انہوں نے بیٹیاں نے حافظ عدیل احمد اسرار احمد ابرار احمد نے بڑی عقیدت اور محبت نال سجائی. دعا گو ہاں رب العالمین جسل اس گھر دے اندر حضور دے میلاد دے فیوز و برکات تادیر تاکہ قیامت شامل حال فرمائے. اور جس مقصد لئی حضور دی بزم سجائی گی اللہ تعالیٰ اس نیک مقصد نو پایا تکمیل تک پہنچائے. بلا تمہید تو انہوں پتہ ہے اصل خطاب شیر اہل سنت جرنیل اہل سنت جناب مفتی غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب زیدہ شرف ہو آپ دا ہوئے گا. تو میں انہوں دے آن تک جڑی وشکار لگے پہ ہوگی پر کرنا آستے. بلا تمہید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید سورہ والضحیٰ دے اندر ارشاد فرمایا اما السائل فلا تنہر. ماشاءاللہ بڑے اچھے سناخان دے پیر بھائی جناب محمد معظم کیلانی صاحب تشریف لائے. اہلا و سہلا مرحبا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا
بالکل سادے لفظاں دے اندر ترجمہ کرساں تاکہ سارے نو سمجھ آوے اما السائل فلا تنہر اے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جڑا کوئی منگتا سائل کوئی بھی اپنے دل دی حسرت تمنا لے کے کوئی درد دل لے کے کوئی دنیا دی آخرت دی کوئی بھی تمنا لے کے تیری بارگاہ حاضر ہوئے میرے سونے حبیب تیرا منگتا تیرے دروازے تو خالی نہیں جانا چاہیے اپنے سائل نو اپنے بیکاری نو اپنے منگتے نو اپنے در تو تساں خالی نہیں بھیجنا اور حدیث پڑھ کے دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کلمہ لا الہ الا اللہ تو سوا آپ نے جڑا بھی آپ دے دروازے اتے سائل بن کے آیا آپ نے کدی بھی او دے واسطے اے لفظ استعمال نہیں فرمایا کہ میں تینوں نہیں دینا میرے مصطفیٰ دی بارگاہ جڑا بھی آیا ہے آپ نے دامن بھر کے انہوں عطا فرمایا اور محافل دے اندر بھی بندہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی بزم دے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دا نیاز مند بن کے بیٹھے حضور دا گدا بن کے بیٹھے حضور علیہ السلام دا فقیر بن کے بیٹھے تائیں کو خیر مل دیئے تو اس واسطے جڑے چند لمحات بیٹھنا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل دے اندر بڑی نیاز مندی نال بیٹھنا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر صحابہ اکرام نے اس آیہ مقدسہ دے ضمن دے اندر میں بخاری شریف دی حدیث پاک پیش کرن لگا اور یہ بھی ایک ٹرینڈ چل گیا ہے حدیث بخاری دی ہونی چاہیے دی حدیث صحیح ہونی چاہیے دی جیڑی بھی کتاب دے اندر حدیث دی کتاب اندر حدیث ہوئے حدیث صحیح ہونی چاہیے تو اس واسطے میں بخاری شریف دی حدیث پاک پیش کرن لگا اللہ بھی مشکل کشائے تے نبی سونا بھی مشکل کشائے اللہ بھی عطا کردہ ہے تے اللہ دی عطا نال ادا مصطفیٰ بھی عطا فرماندہ ہے تو ہون کائنات نو جو کچھ بھی مل رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی جناب دے وچوں مل رہے ہیں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس نے اندر آکے کس طرح دستے سوال دراز کر دے سن میرے مصطفیٰ کیویں خالی جھولیاں نو بھرپور فرما دے سن صحیح بخاری شریف حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے آپ بیان فرما دے قال اصابت الناس سنۃ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس زمانہ ظاہری دے اندر قحط پڑ گیا بارشاں رک گئیاں تو حضور علیہ السلام دا ایک غلام نعرہ تکبیر اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ رسالت خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت خطیب الزشان مقرر پاکستان جناب مفتی اعظم حافظ آباد حضرت علامہ مولانا مفتی غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب اور ان کے ساتھ خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت خطیب الزشان مقرر پاکستان جناب قاری خلیل احمد نقشبندی صاحب آپ محفل کی رونق بنے میں آپ کو خوش آمدید جی آیان ویلکم اور ان کے ساتھ سید شاہزیب حسین شاہ صاحب اور جامعہ سلطانیہ منظور الاسلام کے طلباء آئے میں ان کو بھی دل کی اٹھا گہرائیوں سے خوش آمدید ویلکم کہتا ہوں بیٹھو بھی سارے تشریف رکھو ماشاءاللہ حدیث پاک شروع کیتی ہے انشاءاللہ پوری پڑھ کے اس تو بعد قبلہ دا خطاب آپ دا بیان معظم کیلانی صاحب دینات تو بعد شروع ہو جائے توجہ فرماوی سارے دروش پڑھو صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین ماشاءاللہ ساڑھی خوش قسمتی کے ساڑھے اندر تشریف لائے
جرنیل اہل سنت، مجاہد اہل سنت، محافظ عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ حق اہل سنت و جماعت، پیر طریقت رہبر شریعت پیر غلام مصطفیٰ سلطانی صاحب، خلیفہ مجاد آستانہ علیہ حضرت سلطان باہو، آپ تشریف لائے، دل دیاں تھا گہرائیاں تو مبارکباد پیش کرنے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ایک شخص حاضر ہویا تو نبی علیہ السلام اس وقت فبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، حضور علیہ السلام جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے سن تو دوران خطبہ فقام اعرابی جن، ایک دیہاتی کھڑا ہو کے، پتر توجہ میرل کرو، اے بلیوٹوتھ کھول لیا جائے، اے توجہ ادھر رکھو۔ ایک شخص آ کے کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے فقام اعرابی جن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلق المال وجال عیال فادع اللہ لنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارشاں رک گئیاں نے تے ساڑھے مال مویشی بھی بھکھے مردے پہن اور بچے بلبلا رہے ہیں پانی واسطے، کتنی بڑی مشکل ہے۔ اور صحابی رسول وہ دیہات تو چلیں، انہوں نے اچھی طرح پتا سی میں اتنے نفل پڑھدا، وضو کردہ دو نفل پڑھدا، اللہ دی بارگاہ ڈریکٹ منگ دے اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دیندہ۔ اتنا لمبا سفر کر کے نبی علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے اندر آکے دستے سوال دراز کرنا، اس گل دی دلیل ہے کہ صحابہ نو پتا سی کہ دین آڑا خدائے پر مصطفیٰ دے بوئے تے آوے تے رب العالمین جلدی مہربانیاں فرما دیندہ ہے۔ مشکل کشا نبی سمجھ کے آئے اگر نے اس مشکل دا مداوع اللہ دی بارگاہ چو کروانا چاہیے دا مصطفیٰ دے دروازے تھے کیوں آئے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول جدوں عرض کی تھی تو نبی علیہ السلام نے اگو یہ نہیں ارشاد فرمائے بیلیا جاؤ تے نفل پڑھ، اللہ اللہ کرتے رب تعالیٰ کو دعا مانگتے اللہ بارشاں نازل فرمائے دا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے عرض کی تھی تے دوران خطبہ ہی نبی علیہ السلام نے فوراً آپ علیہ السلام نے دعا واسطے فرافہ جدے، حضور علیہ السلام نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ صحابہ دی کمال عظمت ہے کہ نبی علیہ السلام دی شان جدوں بھی بیان فرما دے نے ودا کے بیان فرما دے نے، آپ فرما دے نے کہ جدوں اے نہیں سی بے بدل بڑے آسان تو اس نے آکے التجا کی تھی تو نبی علیہ السلام نے دعا منگی تو بارش ہو گئی۔ کیا بات ہے صحابہ دی بیان کرندہ وہی ملکہ صحابہ کو سکھنا چاہیے عظمت مصطفیٰ۔ حضرت انس بن مالک فرمانے نے وَمَا نَرَا فِي السَّمَاءِ قَازَعَةً فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي، آپ فرمانے نے اللہ دی قسم چکیا نا وَمَا نَرَا فِي السَّمَاءِ قَازَعَةً، آسمان دے اتے ایک ٹکڑا بھی بادل دا نہیں سی، بالکل آسمان صاف سی اور دھوپنیاں شواما مسجد نبی شریف دے چھپر دے وچوں تھلے آ رہی ہیں سن، ایک ٹکڑا بھی بادلہ نہ سی۔ جدوں نبی علیہ السلام نے فرافہ جدے حضور علیہ السلام نے اپنے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے، جدوں حضور دے ہاتھ اٹھ جاندے نے تو رب العالمین اجابات دے سینے چاک فرما کے کائنات والیاں نو ہر نعمت عطا فرما دیندہ ہے۔ حضور دے ہاتھ اٹھے، میرے آقا جانی صلی اللہ علیہ وسلم دے دست دے مبارک دراز ہوئے، آپ علیہ السلام نے دعا منگی، آپ فرمانے نے واللہ خدا با قسم وما نرا فی السماء قزعتن فوالذی، اللہ دی قسم اٹھا کے آندے نے اللہ دی قسمیں بدلان دا ایک ٹکڑا بھی آسمان تینے سی، پر جدو میرے مصطفیٰ نے ہاتھ چکے نے کہ امثال الجبال بدل پہاڑاں دی طرح مدینہ شریف دے اتے چھان کر لیں دے۔ آپ فرمانے نے صرف انہی بے بدل آئے، آپ فرمانے نے واللہ خدا با قسم و منظر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانے نے، آپ فرمانے نے اجے نبی علیہ السلام ممبر تو تھلے بھی تشریف نہیں سن لے آئے، آپ فرمانے لم ینزل ام ممبری حتی رأیت المطر یتحادر علی لحیته فمطرنا یومنا من الغد ومن بعد الغد حتی الجمعة الاخرى کما قال۔ حدیث سن کے بولو نا،
حدیث اے مصطفیٰ دیو خالص بولی عربی اے دی سمجھ نام ہی آوے تو اے ضرور سن کے سبحان اللہ کیا کرو اس واسطے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دی خالص بولی عربی آپ فرمانے لم ینزل عن منبرہ اجے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر تو تھلے نہیں تشریف لے آئے اتنی بارش بستی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس داڑی مبارک دے وچوں پارش دے قطرے تھلے ٹپک دے پہنے او سونا مندر سی اکھاں نال پہ تک دے ہاں حضرت انس بن مالک آندے نے اتنی بارش ہوئی کہ مسجد نبوی شریف دا جڑا چھپر سی او دے وچوں پانی تھلے آیا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک زلفاں تے اور زلفاں تو پانی آپ دی داڑھی مبارک تو قطرے تھلے ٹپک دے پہنے اے منظر صحابی رسول بیان فرما رہے ہیں آپ فرمانے لم ینزل عن منبرہ حتی رأیت المطر یتحادر علی لحیتہ فمطرنا یومنا من الغد ومن بعد الغد حتی الجمعة الاخرى او کما قال آپ فرمان دیں واللہ جمعے والے دن تو بارش شروع ہوئے دیئے ہفتہ بارش پہ ہم دیئے اتوار بارش سوموار بارش منگل بارش بدھ جمعرات اگلا جمعہ آ گیا پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ اٹھے سن او بارش اگلے جمعے تک جاری رہی میرے استاد فرما دے سن اے بارش واپس جا بدل واپس جا بھی کمیں سکدن اگے خدا دی مرضی نال وسدن اج مصطفیٰ دی مرضی نال پہ وسدن آپ فرمان دیں کہ بدل واپس کمیں جان دے حتی الجمعۃ الاخرى دوسرا جمعہ جان دے تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جرے ہاتھ اٹھن رب انج پیا لاج رکھ دے پورے ہفتے دے اندر بارش پی ہوں دیئے جدوں زیادہ بارش ہوگی دوسرا جمعہ آیا تے فقام الاعرابی اوہی عرابی یا اس تو علاوہ کوئی اور بندہ کے عرض کر دے بارش نہیں پی ہوں دی تے تامی مصطفیٰ دے بوئے تے آن دل جے بارش زیادہ ہو جائے تے او بھی مشکل بن جان دیئے تامی مصطفیٰ دے دروازے تے آن دل بارش دا ناؤنا بھی مشکل ہے تے بارش دا زیادہ ہو جانا بھی مشکل ہے بارش نہیں بھی ہندی اس مشکل دا بھی مداوع مصطفیٰ دی بارگاہ چو ہندہ پہ ہے جے بارش رک دی نہیں تے حدیث پاک دے الفاظ نے وَذَلِكَ اِعْرَابِجٌ او غیرو او ہی عرابی یا کوئی اور بندہ مڑ آ گیا پھر دوبارہ حضور دی بارگاہ چایا وَذَلِكَ الْإِعْرَابِ او غیر او ہی بندہ یا اور کوئی بندہ آ کے عرض کر دے تحدم البنا وغرق المال فدع اللہ لنا یا رسول اللہ او کما قال میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اندر اوہی دیہاتی بندہ یا اس تو علاوہ آکے عرض کردہ کملی والیا اور رب العالمین دی بارگاہ اس دعا کرو اتنی بارش ہو گئی ہونتے ساڑھے کلے بھی پیٹی کے دینے سونیاں دعا کرو اللہ بدلہ نو واپس لے جائے آپ فرمائیں تحدم البنا وغرق المال سونیاں ہونتے کلے بھی ڈاندے پہنے ساڑھا مال ڈبدا پہ ہے سونیاں اتنی بارش ہو گئی ہے تے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ بارش رک دی نہیں تے تامی حضور دی بارگاہ آکے عرض کر دینے اے بھی مشکل ہے تے اے بھی مشکل کشائی کران واسطے مصطفیٰ دے بوئے تے ہوندے پہنے میرے آقا نے پھر بھی نہیں فرمایا کہ جا اوتے دو نفل پڑھتے اللہ دی بارگاہ ساڑھے پنڈل مسجد دا پاڑچہ بند کرو تاکہ مسجد رب دا گھارے ہو چووے تے مسجد دا نقصان ہوئے یہ ساڑھے پنڈا دی روایت بارش زیادہ ہو جائے تو مسجد دے پاڑ چھگے مٹی لاؤ پر رب دے گھر دا نقصان ہوئے تو رب بارش دکھے یہ طریقہ ویسے کتاباں اس کی نہیں لکھیا ہے یہ آپ ہی تھی جگاڑ لایا کہ رب دے گھر دا نقصان کر دیو پر اللہ کو دعا منگنی چاہیے حضور دے وسیلے نا اللہ مہربانیاں فرما دیندہ حضرت انس بن مالک فرماندے نے او ہی یا دوسرا بندہ کے آندہ یا رسول اللہ ہون بارش کھلوندی نہیں پئی تھی ہون مہربانی فرماؤ واس بڑی گئی زیادہ ہو گئی ہے ہون بھی مہربانی فرماؤ تو میرے آقا جانی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس نے جھڑکیا نہیں یا پھر بھی انہوں یہ نہیں آکھے بھائی ڈریکٹ تو جا کے اللہ کو مانگ سن حدیث پاک میرے آقا جانی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرفع یدے اللہم حوالینا لا علینا فما یشیر ناحیتا من الصحابی الا انفرجت او کما قال میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا واسطے ہاتھ اٹھان دل
ہن انداز اس طرح دے کہ اللہم حوالینا لا علینا، میرے مصطفیٰ نے انگلی انج گھمائی آسمان دے اتے، آپ بدران دی طرف اشارہ کر کے فرمان دل اے رب العالمین اینا بدلانو مدینے دی بستی تو دور لے جا کے درختان دے اتے وسدے ران تے وادیاں اتے وسدے ران۔ آپ فرمان دن کے عرض کر دینے مولا ہون بدلانو لے جا ساڑھی مدینے دی آبادی اتے نہ وسن۔ حضرت انس بن مالک فرمان دینے جڑا جملہ کمال دا ہے حدیث پاک دے اندر فما یشیر الى ناحیت من الصحاب الا انفرجت، آپ فرمان دینے واللہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دے اتے انگلی انج گھما دے پہنے جدے میرے مصطفیٰ دی انگلی دا اشارہ ہندائے بدر رقص کردہ ہویا میرے مصطفیٰ دے اشارے اتے دوڑ دا جاندہ ہے۔ او بل یقین او دیاتی ان الفاظ ناندہ ہوئے گا اے مصطفیٰ سونے جے ساڑھے تے کرم فرمایا ہے اے ساریاں توڑیاں مہربانیاں نے جے بارشاں نہیں ہندیاں تامی توڑی مہربانی ہے جے بارشاں نہیں رک دیاں تے تامی ساڑھے ہوتے مہربانی فرمان دے ہو ماڑے آنو سینے لایا مہربانی سونیا ماڑے آنو سینے لایا مہربانی سونیا گھر بلا کے خیر پایا مہربانی سونیا گھر بلا کے خیر پایا مہربانی سونیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیں واللہ خدا با قسم ہون جیڑا مدینہ شریف تو بارو آندہ ہے وہ یہی آکے دستہ ہے اللہ دی قسمیں مصطفیٰ دا صدقہ چار چفیرے میرے رب العالمین نے پانی فرما دیتا ہے۔ فرمان دیں ایک مہینہ تک پوری وادی مدینہ شریف دی واندی رہی تو لوگ استفادہ کردے رہے جانورانو پانی پلاندے رہے پورا ایک مہینہ تک اتنی بارش ہوئی مدینہ شریف دے اطراف دے اندر جتنی وادیاں سان ساریاں پانی نال بھر گئیاں ایک مہینے تک پورا مدینہ شریف پانی تو سیراب اور جناب فیض یافتہ ہندہ رہا۔ اے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ایک منگتے دی بات کیتی ہے اس طرح دے ہزاراں کروڑاں ہونویں راندی دنیا تک مصطفیٰ دے بیکاری بن کے جیڑے بھی حضور دے در تے جاندے نے یا ایتھو منگدے نے رب تعالیٰ انہاں تے کرم تے مہربانیہ دا نزول فرماندہ ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ بھائی آصف دے مال جان اندر اس گھر اندر برکتاں دا نزول فرمائے حضور دے ذکر دا صدقہ و آخر دعوانا